الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. From the past few days you must have observed the details اور جو بھی ایڈوانسمنٹس ہیں. اپیرنٹلی لگ ایسے رہا ہے کہ سچویشن کیوس کی طرف جاری ہے. بہت ساری اسٹیٹمنٹ سننے کو مل رہی ہیں اور کچھ لوگ شاید کنفیوزڈ ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. یہاں تک کہ کچھ اسٹیٹمنٹس ایسی بھی ہیں کہ جہاں پہ فزیکلی جنگ کے لیے آگے ایڈوانسمنٹ کی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ دس از دا بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈس. جب حالات خرابی کی طرف جائیں یا ایسے حالات ہو جائیں کہ بندہ کچھ سمجھ نہ پائے تو اس میں بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایکشنز بھی ایکسٹراڈنری لے. اسپیشلی جب ہم امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں، دس از ناٹ دا ٹائم ٹو سلیپ اینڈ ریلیکس، بلکہ ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت سے پتہ چلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں، سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے مسجد کی تعمیر کی اور مسجد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. آپ نے مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے مسلمانوں کا مواخہ کروایا. دا بردرہڈ واز مینٹینڈ ان مدینہ. اللہ تعالیٰ یہ میسج ہمیں دیتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں مت پڑنا. اللہ تعالیٰ پھر میسج دیتے ہیں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ. مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی نے بھی یہی فرمایا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذلہ. ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی اس کو اکیلا چھوڑتا ہے. سو دس از دا ٹائم فار اہل خیر، جو امت کا درد رکھتے ہیں، جو اللہ کے نبی کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہتے ہیں. ان کو چاہیے کہ آگے بڑھیں اور امت میں اتحاد کی طرف لوگوں کو لے کے جائیں. اور سچویشن جیسے مرضی ہو، اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہم ڈر جائیں یا ہم خوف کی طرف چلے جائیں. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھی ہوئی ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے. اور یہ بات بھی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوائیں چلتی ہیں. اللہ تعالیٰ ذرہ ذرہ سے واقف ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی یدبر الامر ہیں. اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلتا ہے. ان ربی لطیف لما یشاء. اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرتے ہیں تو بڑے لطیف انداز میں کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور یہ اللہ ہی ہیں جنہوں نے اپنے بندوں کی ہیلپ کی. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے اور اپیرنٹلی کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہا تھا، آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے، قوم نے تو کہا کہ ہم پھنس گئے، اب ہمارے لیے کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا کلا انما یا ربی سیہدین. ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے. اور اسی طرح جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ غار میں تھے اور بائیوگرافی لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہ مومنٹ اللہ کے نبی کی زندگی میں بہت کریٹیکل تھا. اس مومنٹ پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اگر ان لوگوں نے اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہیں. اور ہم یہ بھی جان لیں، یہ ایک خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے سنت کے خلاف نہیں کرتے. ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا. اور سنن الہیہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ لازماً مدد کرتے ہیں اپنے انبیاء کی اور ایمان والوں کی اس دنیا میں، اور آخر میں بھی ان کے لیے جنت ہے. اور اب وقت دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مستضعفین کو تمکین عطا فرمائیں گے. وہ لوگ جن کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، جن کے اوپر ظلم کیا گیا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے. اور کبھی کبھار انسان کو نظر نہیں آتا، لیکن یہ بات بھی آپ جانیں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہیں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. عمر بن خطاب کا وہ کوٹ یاد کر لیجئے، جب وہ اپنے کمانڈر کو دوسرے شہر کی طرف بھیج رہے تھے، جنگ کی طرف بھیج رہے تھے، تو انہوں نے جو نصیحت کی وہ یہ تھی کہ دیکھو
دشمن اور ہم میں ایک ہی فرق ہے، حالانکہ ملیٹریلی یا اسٹرینگتھ کی اگر بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہم برابر ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ اس لیے ہے کیونکہ ہم گناہوں سے بچتے ہیں اور وہ گناہ سے نہیں بچتے۔ تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی پرائیویٹ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور جو اہل خیر ہیں، جو دین کی نصرت کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی اسٹرنگتھ دی ہے، چاہے وہ مال کے ذریعے ہو، انفلوئنس کے ذریعے ہو، ان کو چاہیے کہ خیر کا کام آگے بڑھائیں، لوگوں کو اکٹھا کریں اور دین کی نصرت کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کریں، اور انشاءاللہ اس دین نے غالب آنا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔